انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں, اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے, بالوں کی کٹنگ, اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا, وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں, اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو, وائے, تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو, یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں, ذبح کر دیں. سوری, ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں, آپ میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو. وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے, شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا. 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا بہت, جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس کا کیا ہے, انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا, اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں, شیطان نے کیوں کیا تھا. نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ, آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا.